بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ ثم لما کان نبینا صلی اللہ علیہ وسلم وسیلۃ لوصول حکمہ الینا واصحابہ مرشدین لنا اردف التحمید بالصلاۃ فقال، پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پہنچانے کے لیے وسیلہ ہیں اور آپ کے صحابہ ہمارے رہنما ہیں، تو ماتن نے تحمید کے بعد حمد کے بعد صلاۃ کو ذکر کیا۔ یہاں سے شارح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گزرے ہوئے اور آنے والے متن کے درمیان تعلق بیان کر رہے ہیں، ربط بیان کر رہے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں۔ اعتراض ماتن پر یہ ہو سکتا ہے کہ حمد کرنے کے بعد مسائل فن مناظرہ کو بیان کرنا چاہیے تھا، یعنی ماتن فن مناظرہ کے مسائل بیان کرتے، ماتن نے مسائل فن مناظرہ کو چھوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے صحابہ پر درود کیوں بھیجا؟ یعنی آپ اس کام میں مشغول کیوں ہوئے؟ آپ کو تو چاہیے تھا کہ آپ فوراً فن مناظرہ کے مسائل بیان کر دیتے۔ شارح رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مذکورہ عبارت سے اس اعتراض کا جواب بھی دے دیا اور ما قبل اور ما بعد متن کا ربط بھی بیان کر دیا۔ جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے احکام کے ذریعے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، اگر اللہ کے احکام نہ ہوتے، اللہ کا فرمان نہ ہوتا تو ہم گمراہ ہوتے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے احکام کے ذریعے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، اس لیے ماتن نے اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کیا جو کہ ہمارا منعم حقیقی ہے، حقیقی انعام کرنے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کے احکام ہم تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام علیہم رضوان کے ذریعے پہنچائے۔ ہم نے ڈائریکٹ اللہ کے احکام رسول اللہ سے نہیں لیے، بلکہ یہ صحابہ اکرام علیہم رضوان کے ذریعے پہنچے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ بھی ہمارے محسنین اور منعمین ہوئے۔ لہذا ماتن نے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان محسنین اور منعمین پر بھی درود بھیج کر ان کا شکر ادا کیا۔ آگے شارح رحمۃ اللہ تعالی علیہ صلاۃ کے متعلق تفصیل بیان فرما رہے ہیں۔ والصلاۃ، شارح کہتے ہیں وَهِيَ فِي اللُّغَةِ مطلق العطفی، اور لفظ صلاۃ کا لغوی معنی مطلقاً شفقت کرنا ہے۔ فَإِذَا نُسِبَتْ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى يُرَادُ بِهَا الرَّحْمَةُ الْكَامِلَةُ، جب لفظ صلاۃ کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف منسوب کیا جائے تو اس وقت لفظ صلاۃ سے رحمت کاملہ مراد لی جائے گی۔ وَإِذَا نُسِبَتْ إِلَى الْمَلَائِكَةِ يُرَادُ بِهَا الْإِسْتِغْفَارُ، اور جب لفظ صلاۃ کو فرشتوں کی طرف منسوب کیا جائے تو اس وقت لفظ صلاۃ سے استغفار مراد ہوگا۔ وَإِذَا نُسِبَتْ إِلَى الْمُؤْمِنِينَ يُرَادُ بِهَا الدُّعَاءُ، فَمَعْنَى قَوْلِهِمْ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَظِّمْهُ فِي الدُّنْيَا بِإِعْلَاءِ ذِكْرِهِ وَإِبْقَاءِ شَرِيعَتِهِ وَفِي الْآخِرَةِ بِتَشْفِيعِهِ فِي الْأُمَّةِ وَتَضْعِيفِ أَجْرِ عَمَلِهِ، اور جب لفظ صلاۃ مومنوں کی طرف منسوب ہو تو اس وقت لفظ صلاۃ سے مراد دعا ہوگی، لہذا مومنوں کے قول اللہم صلی علی محمد کا معنی یہ ہوگا کہ اے اللہ، تو دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو قائم و دائم رکھ کر اور آپ کے ذکر کو بلند فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان میں اضافہ فرما، اور آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ثواب کو بڑھا کر اور امت کے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو قبول فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت و شوکت میں اضافہ فرما۔ تشریح اور وضاحت، شارح رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں سے صلاۃ کے لغوی
اور اصطلاحی معنی بیان فرما رہے ہیں۔ صلات کے لغوی معنی مطلقاً شفقت کرنے اور مہربانی کرنے کے ہیں، جبکہ صلات کے اصطلاحی معنی منسوب الیہ کے اعتبار سے مختلف ہوں گے، یعنی لفظ صلات کو جس کی طرف منسوب کیا جائے گا اس ذات کے اعتبار سے لفظ صلات کے اصطلاحی معنی ہوں گے۔ جب لفظ صلات کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہو تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کامل رحمت نازل فرماتا ہے، اور اگر اس کی نسبت فرشتوں کی جانب ہو تو پھر اس کا معنی یہ ہوگا کہ فرشتے دعائے مغفرت کرتے ہیں، بخشش کی دعائیں کرتے ہیں، جیسا کہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 43 میں ہے، هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، وہی اللہ ہے جو تم پر رحمت کاملہ فرماتا ہے اور اس کے فرشتے تمہارے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ تو لفظ صلات جب اللہ کی طرف منسوب ہوا تو اس کا معنی آیت مبارکہ میں رحمت کاملہ لیا گیا، اور جب فرشتوں کی طرف اس کی نسبت کی گئی دعائے مغفرت اس کا معنی لیا گیا۔ یہ بھی یاد رہے کہ فرشتے جس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں اگر وہ گناہ گار ہوا تو انشاءاللہ الرحمن فرشتوں کی دعا کی برکت سے اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور اگر وہ نیکوکار ہوا، صالح ہوا، تو انشاءاللہ الرحمن فرشتوں کی دعا کی برکت سے اس کے جنت میں درجات بلند کر دیے جائیں گے۔ یہاں پر ایک محبت کی بات بھی سنتے جائیں۔ بخاری شریف کتاب التفسیر آیت درود کی تشریح میں ابو العالیہ تابعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک قول موجود ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات بھیجنے کے یہ معنی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کی موجودگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان فرماتا ہے، یعنی قرآن میں جہاں آیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تو یہ جو کہا گیا کہ اللہ درود بھیجتا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ فرشتوں کے سامنے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں بیان فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر فرشتوں کے صلات بھیجنے کا معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے برکت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اگر لفظ صلات کی نسبت امتیوں کی طرف ہو تو وہاں مراد دعا ہوگی، جس کی تشریح اور وضاحت و توضیح ترجمے سے واضح ہے۔ آگے متن کی عبارت علی سیدی انبیائہ کی تشریح میں شارح فرماتے ہیں، وَهُوَ نبینا صلی اللہ علیہ وسلم کما ورد فی الخبر انا سید ولد آدم ولا فخرا، اور درود نازل ہوں اس کے انبیاء کے سردار پر، اور وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ میں آدم علیہ السلام کی اولاد کا سردار ہوں اور اس پر کوئی فخر نہیں، یہ کوئی فخر کی بات نہیں۔ وہ علی سیدی انبیائہ، اس عبارت پر دو اعتراض ہو سکتے ہیں۔ اعتراض نمبر 1، آپ کی دلیل دعوے کے مطابق نہیں، کیونکہ آپ نے دعویٰ یہ کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں، اور حدیث سے دلیل یہ دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام کی اولاد کے سردار ہیں۔ دلیل سے تو یہ ثابت ہو رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کے سردار نہیں، صرف اولاد آدم کے سردار ہیں۔ آپ کی دلیل سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سردار آدم ہونا ثابت نہیں ہوا تو آپ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام انبیاء کے سردار ہونے والا دعویٰ بھی ثابت نہیں ہوا۔ تو آپ کا یہ دعویٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں، یہ دعویٰ بھی آپ کا ثابت نہیں ہوا۔ اس اعتراض کے کئی جوابات دیے جا سکتے ہیں۔ جواب نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کے بھی سردار ہیں۔ حدیث میں حضرت آدم کا نام ادب کی وجہ سے نہیں لیا گیا، کیونکہ آپ تمام انسانوں کے باپ ہیں، آپ تمام انبیاء علیہ السلام کے بھی باپ ہیں، اس وجہ سے ادباً حضرت آدم علیہ السلام کا نام نہیں لیا گیا۔
نام نہ لینے سے یہ لازم نہیں آتا کہ رسول اللہ حضرت آدم کے سردار نہ ہوں، لہٰذا حضرت آدم کے بھی آپ سردار ہوئے۔ جب آپ حضرت آدم کے سردار ہوئے تو آپ تمام نبیوں کے سردار ہوئے، لہذا ہماری دلیل ہمارے دعوے کے مطابق ہے۔ یہ پہلا جواب۔ دوسرا جواب، جب اولاد آدم میں وہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام بھی ہیں جن کا رتبہ حضرت آدم سے بڑا ہے، مثلا حضرت ابراہیم، حضرت نوح، موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام، جب رسول اللہ ان سب کے سردار ہیں جن کا مرتبہ اور رتبہ حضرت آدم سے زیادہ ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے افضل و اعلیٰ ہونا تو بدرجہ اولیٰ ثابت ہوتا ہے۔ تیسرا جواب اس کا یہ ہے کہ حدیث میں ولد آدم سے مراد نوع انسانی ہے، جنس انسانی ہے، یعنی جو انسان ہیں رسول اللہ ان سب کے سردار ہیں۔ اس صورت میں ولد آدم میں حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام اور اولاد آدم سبھی داخل ہو جائیں گے۔ اس معنی کی تائید دیگر احادیث مبارکہ سے بھی ہوتی ہے، کیونکہ بخاری شریف حدیث نمبر 4712، مسلم شریف حدیث نمبر 328 اور مسند احمد حدیث نمبر 9623 میں سید ولد آدم کے بجائے سید الناس کے الفاظ ہیں، یعنی رسول اللہ نے فرمایا کہ میں لوگوں کا سردار ہوں، اور الناس میں لوگوں میں جس طرح حضرت آدم کی اولاد شامل ہے اسی طرح حضرت آدم بھی شامل ہیں، اور رسول اللہ الناس کے یعنی لوگوں کے سردار ہوئے، تو لہذا آپ علیہ السلام حضرت آدم کے بھی سردار ہوئے اور ان کی اولاد کے بھی سردار ہوئے۔ جب آپ ان دونوں کے سردار ہوئے تو آپ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی سردار ہوئے، لہذا ہماری دلیل ہمارے دعوے کے مطابق ہے۔ اور اس عبارت پر دوسرا اعتراض یہ ہو سکتا ہے کہ تمام انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کا سردار ہونا فخر کی بات تو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں، یہ فخر کی بات ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں فرمایا کہ یہ فخر کی بات نہیں؟ اس اعتراض کے بھی علماء کی طرف سے کئی جوابات دیے گئے ہیں، جن میں سے ایک جواب تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبیوں کا سردار ہونا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فخر کی بات نہیں، بلکہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے لیے فخر کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سردار ہیں، لہٰذا آپ نے جو لا فخرہ والی بات کہی یہ حقیقت پر مبنی ہے۔ وَالنَّبِيُّ هُوَ إِنسَانٌ مبعوث من اللہ تعالی الی الخلق لتبلیغ احکامہ فإن کان ذا کتاب وشریعۃ متجددۃ یسمى رسولا واضافۃ الانبیاء للاستغراق فیتناول الرسول ایضا لا یقال نبینا علیہ الصلاۃ والسلام داخل فیہم فیلزم کونہ سیدا من نفسہ لأن نقول یحکم بداہۃ العقل بخروجہ علیہ السلام منہم صلوات اللہ علیہم کقولہ تعالی واللہ علی کل شیء قدیر۔ اور نبی وہ ایسا انسان ہوتا ہے جس کو اللہ کے احکام پہنچانے کے لیے اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوتا ہے، پس اگر وہ کتاب والا ہو یا نئی شریعت والا ہو تو اس کو رسول کہا جاتا ہے، اور انبیاء کی اضافت استغراق کے لیے ہے، لہٰذا لفظ انبیاء تمام رسولوں کو بھی شامل ہوگا۔ یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود انبیاء میں شامل ہیں، اس طرح تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے اوپر ہی سردار ہونا لازم آتا ہے، کیونکہ ہم جواب دیں گے کہ بداہت عقل لفظ انبیاء سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خارج ہونے کا فیصلہ کرتی ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَالنَّبِيُّ هُوَ إِنسَانٌ إِلَى آخر العبارہ۔ یہاں سے شارح رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نبی اور رسول کی تعریف بیان کی جو کہ ترجمے سے واضح ہے۔ وَإِضَافَةُ الْأَنْبِيَاءِ إِلَى آخر العبارہ۔ یہاں ایک اعتراض ہو سکتا تھا، شارح رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کا جواب اس عبارت سے عطا فرمایا۔ اعتراض یہ ہو سکتا تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
جس طرح انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے سردار ہیں، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام رسولوں کے بھی تو سردار ہیں۔ لیکن ماتن کی عبارت سے تو بظاہر یہ معلوم ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف انبیاء علیہم السلام کے سردار ہیں، رسول اعظام کے سردار نہیں، کیونکہ ماتن نے سید الانبیاء ہی کے الفاظ استعمال کیے۔ اس اعتراض کا جواب شارح رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مذکورہ عبارت سے دیا۔ جواب کا حاصل یہ ہے کہ جس طرح الف لام استغراقی ہوتا ہے اور اس کے مدخول کے تمام افراد مراد ہوتے ہیں، اسی طرح اضافت بھی استغراقی ہوتی ہے، یعنی مطاف کے تمام افراد مراد ہوتے ہیں۔ اور یہاں انبیاء کی اضافت ہو ضمیر کی طرف استغراق کے لیے کی گئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے تمام نبیوں کے سردار ہیں اور ہر رسول کے لیے نبی ہونا ضروری ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہوئے تو تمام رسولوں کے بھی سردار ہوئے، کیونکہ رسول ہوگا ہی جب کہ وہ نبی ہو۔ لہٰذا ماتن نے جو سید الانبیاء ہی کہا، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف نبیوں کا سردار ہونا ثابت نہیں ہوتا، بلکہ رسولوں کا سردار ہونا بھی ثابت ہوتا ہے۔ لا یقال نبینا صلی اللہ علیہ وسلم داخل فیہم، یہاں سے شارح رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مذکورہ جواب سے پیدا ہونے والے ایک اعتراض کا جواب دیا ہے۔ اعتراض یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے کہا کہ انبیاء ہی میں اضافت استغراقی ہے، لہٰذا اس اضافت میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی داخل ہوئے، کیونکہ وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں، اور یقیناً سید سے مراد بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ اس طرح تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیگر انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا سردار ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی ذات کا سردار ہونا بھی لازم آ رہا ہے، جو کہ باطل ہے۔ یعنی یہاں سیادت الشیء علی نفسہ و علی غیرہ لازم آ رہا ہے، یعنی ایک شخص اپنا بھی سردار ہے اور اپنے علاوہ دیگر افراد کا بھی سردار ہے، جو کہ باطل ہے۔ مذکورہ عبارت سے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس اعتراض کا جواب دیا، اور جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ عقل بداہتاً، یعنی کسی بھی دلیل کی طرف محتاج ہوئے بغیر یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اس مقام پر انبیاء میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم داخل نہیں ہیں، لہذا اب سیادت الشیء علی نفسہ و علی غیرہ لازم نہیں آ رہی، بلکہ سیادت الشیء علی غیرہ لازم آ رہی ہے، جو کہ درست ہے۔ یعنی ویسے تو جہاں لفظ انبیاء آئے رسول اللہ اس میں داخل ہوتے ہیں، لیکن چونکہ یہاں پر سید کا لفظ بھی انبیاء سے پہلے آیا ہے، اس وجہ سے اس مقام پر انبیاء کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بداہت عقل کی وجہ سے داخل نہیں، کیونکہ سید سے مراد آپ کی ذات ہے۔ پھر اس جواب کی تائید میں شارح رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قرآن پاک سے ایک مثال بھی دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ حالانکہ شے بمعنی موجود کا اطلاق ذات باری تعالیٰ پر بھی ہوتا ہے، یعنی شے کہتے ہیں ہر موجود کو، اور اللہ کی ذات بھی موجود ہے تو وہ بھی شے میں داخل ہے، مگر عقل بداہتاً فیصلہ کرتی ہے کہ مذکورہ آیت میں موجود لفظ شے سے ذات باری تعالیٰ خارج ہے، ورنہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے اوپر ہی قادر ہونا لازم آئے گا، جو کہ درست نہیں، کیونکہ اگر یہ مان لیا جائے کہ اللہ خود اپنی ذات پر قادر ہے تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کو فنا بھی کر سکتا ہے، نعوذ باللہ، جو کہ محال ہے۔ لہذا جس طرح بداہت عقل کے ذریعے ذات باری تعالیٰ لفظ شے سے خارج ہے، اسی طرح بداہت عقل کے ذریعے انبیاء ہی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی خارج ہیں۔ وَسَنَدِ أَوْلِيَائِهِ السَّنَدُ مَسْتُنِدَتْ إِلَيْهِ وَأَوْلِيَاؤُهُ تَعَالَى خَوَاصُهُ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ نَبِيًّا وَغَيْرَهُ، لیکن یخرج نبینا صلی اللہ علیہ وسلم بدلالة العقل والظاہر ان یکون المراد بالاولیاء ہا ہنا من سوى الانبیاء من العلماء والصلحاء ولا يخفى ما في لفظ السید والسند من صنعت التجنیس، اور اللہ کے اولیاء کے سہارے پر بھی درود نازل ہو، سند
اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس کی طرف ٹیک لگایا جائے، اور اللہ کے اولیاء اس کے خاص بندے ہیں، چاہے وہ نبی ہوں یا ان کے علاوہ کوئی اور۔ مگر لفظ اولیاء سے ہمارے نبی بداہت عقل کے ذریعے نکل جائیں گے، اور ظاہر یہ ہے کہ اولیاء سے مراد یہاں وہ ہیں جو انبیاء کے علاوہ ہیں، یعنی علماء اور صلحاء، نیک لوگ۔ اور لفظ سید اور سند میں جو صنعت تجنیس ہے وہ پوشیدہ نہ رہے۔ وسند اولیائہ، ہر وہ چیز سند کہلاتی ہے جس کی طرف ٹیک لگایا جائے یا جس سے سہارا حاصل کیا جائے، مثلا دیوار، لاٹھی وغیرہ۔ اور اولیاء سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندے مراد ہیں، لہذا اس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی داخل ہیں، کیونکہ وہ بھی اللہ کے خاص بندے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ، لہذا اس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی داخل ہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے دیگر خاص بندے بھی داخل ہیں۔ مگر چونکہ لفظ اولیاء سے پہلے لفظ سند آ رہا ہے، جس سے مراد صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، یعنی اولیاء کی سند، اولیاء کے سہارے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، سند سے مراد رسول اللہ کی ذات ہے، اس لیے اولیاء ہی سے بداہت عقل کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل جائیں گے۔ شارح فرماتے ہیں کہ اگرچہ اولیاء ہی میں اللہ کے تمام خاص بندے شامل ہیں، مگر چونکہ ما قبل میں انبیاء کا ذکر گزر چکا ہے، اس لیے یہاں اولیاء ہی سے مراد وہ لوگ ہیں جو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے علاوہ ہیں، جیسے علماء اور صلحاء یعنی نیک لوگ۔ ولا یخفا، شارح رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں کہ لفظ سید اور سند میں جو صنعت تجنیس ہے وہ آپ پر پوشیدہ نہ رہے۔ سند تجنیس کی آسان تعریف یہ ہے کہ دو لفظ صورتاً ایک جیسے ہوں، یعنی معناً ایک جیسے نہ ہوں، صورتاً ایک جیسے ہوں، معنی ان کا مختلف ہو۔ تو لفظ سید اور سند یہ صورتاً ایک جیسے ہیں، صرف نقطوں کے ذریعے فرق ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس کے لفظ کے اندر سید اور جو سند کا لفظ ہے، اس میں جو صنعت تجنیس ہے وہ آپ پر پوشیدہ نہ رہے، اور ان دونوں لفظ سے ماتن کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، کیونکہ سید شریف ماتن کا عرفی نام ہے، تو لفظ سید کے ذریعے سید شریف کے عرفی نام کی طرف اشارہ ہو گیا، جبکہ سند ان کا لقب ہے، لہذا ان الفاظ کے ذریعے ماتن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرفی نام کی طرف بھی اشارہ ہو گیا اور ان کے لقب کی طرف بھی اشارہ ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا فرمائے اور اس علم کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔